موقع عنایت فرمایا۔ اگرچہ آپ تو ابھی مغرب کے بعد آئے ہیں، لیکن مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ جو علماء اور خطبہ آپ کے پاس آتے ہیں ظاہر ہے سفر کر کے بڑی طویل مسافت طے کر کے آتے ہیں، اور ان کو یہ لامحالہ طور کے اوپر جلدی بھی ہوتی ہے کہ فوری گفتگو ہو جائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، میرے دونوں بھائیوں نے دفاع دین کے ایک بہت اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروایا، اور وہ پہلو دفاع صحابہ کا ہے۔ جو میرے ساتھی باہر کھڑے اندر آ جائیں، سردیوں کا موسم ہے، جڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ دفاع صحابہ کے ایک جز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور بہت اہم ہے۔ دفاع اسلام کے اندر دفاع صحابہ دفاع اسلام ہے۔ ایک دوسرے جز کی طرف جو اس ہی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، جو بعین دفاع اسلام ہی ہے، اور وہ بھی دفاع صحابہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی صحابہ ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میں جو سمجھتا ہوں، اور محدثین کا تو اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے بنے، دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے آئے، اسلام میں جتنی بھی سازشیں ہوئی، ان کی بنیاد انکار حدیث ہے۔ ان کی بنیاد انکار حدیث ہے۔ کسی نے ایک کا کیا، کسی نے دو کا کیا، اور آج دکھ اور افسوس کی بات ہے ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ انکار حدیث کا فتنہ اتنا پھیل چکا ہے، اتنا پھیل چکا ہے کہ عام نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر جو یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں، صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی اللہ رب العزت نے ذمہ داری لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ گویا حدیث کو اللہ کی وحی ہی نہ سمجھنا۔ اور میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا مغالطہ غامدی صاحب نے، آج کل کے دانشوروں نے، پرویزی اور چکڑالوی فکر نے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا کہ قرآن کافی ہے، صرف وحی کی ایک ہی قسم ہے جو قرآن ہے، وحی کی ایک ہی قسم ہے جو قرآن ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں کس نے بتلایا کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے بتلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے تو مانی جائے گی۔ رسول اللہ کی یہ بات تو مان لی کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن رسول اللہ کی باقی باتیں نہیں مانی۔ قرآن کو ماننے کے لیے انکار حدیث کا کوئی سب سے بڑا چیمپئن بھی آ جائے، قرآن اس کے اوپر نازل نہیں ہوا۔ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ قرآن کو ماننے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضروری ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کے بغیر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میں حدیث کو نہیں مانتا، میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کی فکر کے اندر خطا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے آپ قرآن کو مانتے ہیں، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب، آپ حدیث میں سے بعض کو لیں گے اور بعض کو چھوڑ دیں گے، جس حدیث کا چاہے انکار کر دیں گے، جس حدیث کو چاہے چن لیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث علماء کی محنتوں نے، اور یہ خراج تحسین اہل حدیث علماء کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اہل حدیث علماء نے ایک عرصہ محنت کی، صدیوں کے اوپر محیط محنت ہے، لیکن یہ جو نئے فتنے آتے ہیں، نئے دوبارہ نئے اشکالات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، معاشرے میں یہ بات تو عام ہو گئی کہ حدیث رسول وحی الہی ہے۔ پہلے یہ بھی معروف نہیں تھی۔ یہ معروف علماء نے کون سی آیت سنا کے کی؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا، سب کو آتی ہے الحمدللہ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا، اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں علم پھیل رہا ہے، سب کو پتا چل گیا رسول اللہ اپنی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ اس چیز کو ذرا کھولیے، ذرا سمجھیے، یہ بات تو عام ہو گئی، یہ بات تو عام ہو گئی کہ رسول اللہ کی بات بھی وحی ہے، لیکن ایک
بعد جو بڑے بڑے پڑھے لکھے خاص طور کے اوپر حدیث کا احترام کرنے والا لوگوں کے دماغ میں بھی استحفاف اور استحقار ایسا آیا، رسول اللہ کی حدیث کی وحی تو ہے، تو کیا رسول اللہ کا حکم وحی الہی نہیں ہوگا؟ رسول اللہ کا حکم آج ضرورت اس بات کی ہے غامدی صاحب کا، اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں انکار حدیث کے فتنے کا اور دفاع اسلام کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی کم از کم ایک آیت تو یاد کر لیجیے۔ آج یہ ایک آیت آپ نے یاد کرنی ہے جس میں اللہ رب العزت رسول اللہ کے حکم کو اپنا حکم کہہ رہا ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ اس آیت کا سارا سیاق و سباق آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ رسول اللہ نے کہا اس علاقے کے درخت کاٹ دو، اس حصے کے درخت چھوڑ دو، اس حصے کی جھاڑیاں کاٹ دو، اس حصے کی جھاڑیاں چھوڑ دو۔ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ دے رہے ہیں۔ کس کو دے رہے ہیں؟ صحابہ کو حکم دے رہے ہیں۔ یہ بس آپ کو بات سمجھ آ جائے منکرین حدیث کا پورا فلسفہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ حکم کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ جب رسول اللہ نے حکم دے دیا تو یہودیوں نے اشکال تو ڈالنا تھا صحابہ کے ذہن میں، یہ مسئلہ ڈالا یہ آپ کا رسول اور پیغمبر کیسا ہے جو درخت کاٹتا جنگ میں، اور آپ تو درخت نہیں کاٹا کرتے تھے اور آپ تو درختوں کو کاٹنے سے منع کیا کرتے تھے، لیکن اشکال ڈالا۔ آج کیا انوکھا ماجرا ہو گیا کہ درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، درختوں کو چھوڑا جا رہا ہے، جھاڑیوں کو کاٹا جا رہا ہے، جھاڑیوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یہاں صحابہ کے دل میں اشکال ظاہر ہوا، وہاں آسمان سے قرآن کی اس آیت کا نزول ہو گیا۔ یہ تو آپ نے اردو سنا تو رسول اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا نہیدو، میں منع کیا گیا ہوں۔ رسول اللہ کو کہ منع کر سکتا ہے؟ کس نے منع کیا؟ اللہ نے۔ نہیدو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں منع کیا گیا ہوں کہ رکوع میں قرآن کی تلاوت مت کروں، سجدے میں قرآن کی تلاوت مت کروں۔ یہ حکم قرآن پاک میں کہا ہے۔ خیر یہ بات تو اور اینگل کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ آج آپ نے ایک یہ آیت ما قطعتم یاد رکھیے، دوسری بات یہ جو سارے عوام میں سارے حلال حرام کا فلسفہ بیان کر کے لوگوں کو حدیث سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کی قسم، حدیث کا دفاع صحابہ کا دفاع ہے، حدیث کا دفاع اہل حدیث کا دفاع ہے، حدیث کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ لوگوں کو عجیب باتیں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے سوال کرنا کسی منکر حدیث سے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں سارے حلال حرام سارے انواعی قرآن ہی کافی ہے تو آپ بتائیے، اچھا منکرین حدیث کے کوئی 25 روایت گروہ ہیں، ہر ایک کا کلیہ الگ الگ ہے لیکن اس بات میں متفق ہے۔ آپ نے ان سے پوچھنا ہے مچھلی حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے مچھلی حلال ہے۔ کس کلیہ کے تحت؟ حرمت علیکم المیتۃ، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن تو کہہ رہا مردار حرام ہے، ہم سب مچھلی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر صرف قرآن کا جو فلسفہ باطل کا پھیلایا جاتا ہے تو مچھلی کھانا تو حرام ہے۔ مچھلی کو باہر نکالا جائے تو مر جاتی ہے یا زندہ رہتی ہے؟ سانس گھٹ کے مرتی ہے، مردار ہوتی ہے کہ ذبح کی جاتی ہے؟ مردار ہوتی ہے نا۔ تو کس وجہ سے حلال ہے؟ احلت لنا میتتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح، اس قرآن کی آیت کی ایک حدیث کے ذریعے تشریح کر دی کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی اور ایک جراد ہے۔ ہمارا تعلق مچھلی سے ہے۔ آپ یہ سوال حیران رہ جائے، کئی دفعہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یا انٹرنیٹ کے اوپر، یا کبھی کوئی ساتھی لے آتے ہیں منکرین حدیث سے گفتگو کرنے کے لیے، تو میں نے کہا مچھلی کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑے شوق سے۔ میں کہا وہ تو حرام ہے قرآن پاک میں۔ کہتا ہے ہم اس کو نکال کے ذبح کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ خود بتائیے یہ کوئی بات ہے؟
یعنی رسول اللہ کی حدیث سے حلال ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر آسانی کی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کے رسول کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا تاکہ وہ لوگوں کو کھول کے بیان کریں گے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے امت کے لیے دو مرداروں کو حلال کر دیا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ رسول اللہ یہ بات نہیں بتا کے گئے، ان قریب ایسا وقت آئے گا اور علماء اور محدثین نے لکھا یہ ہر منکر حدیث کے اوپر حدیث فٹ آتی ہے کہ ایک بندہ گاؤں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جھوٹا ہوگا، وہ باطل ہوگا، میں صرف قرآن نہیں بلکہ اس کے مثل بھی دیا گیا ہوں، اور وہ مثل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو قول رسول کی اہمیت کا، حیثیت کا وہ ادراک اور شعور ہی نہیں، آپ نے لوگوں کے اندر یہ بیرنس ملانی ہے۔ حدیث رسول، قول رسول کیا چیز ہے؟ اللہ کی قسم اگر صرف اس ایک موضوع پہ چلا جائے گھنٹوں بیت جائے، لیکن صرف آپ کو اصولی باتیں بتاتے ہوں، لمبی چھوڑی حدیث ہے۔ حدیث جبریل میں بیان کروں آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اس کے اندر سے 17 مسئلے محدثین نے نکالے، جس مسئلے کا تعلق ہمارے ساتھ ہے میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور رسول اللہ سے پوچھنے لگا ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان۔ رسول اللہ اس کو جواب دیتے گئے۔ سوال کرنا ایسا کام ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مجھے علم نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آیا سوال کرنے تھا۔ لیکن رسول اللہ جب جواب دیتے تو کہتا صدقتا۔ رسول اللہ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول اللہ بیان کر احسان یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ وہ آگے سے کہتا صدقتا۔ اب صحابہ تو تشویش میں مبتلا ہونا تھا کہ کیسا عجیب آدمی ہے، پہلے آگے سوال پوچھتا جیسے علم نہیں ہے، اور جب رسول اللہ جواب دے دیتے تو آگے سے کہتا صدقتا، تصدیق کرتا جیسے پہلے سے علم نہیں، سوال کرتا علم نہیں، تصدیق کرتا جیسے علم نہیں۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا مسلک، آپ کا اور میرا عقیدہ بتلایا، اور یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ وہ کیا؟ رسول اللہ نے کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ آسمان سے۔ کس نے بھیجا؟ عرش کے رب نے۔ کہاں بھیجا؟ یہاں۔ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم اگر یہ ایک حدیث یاد ہو جائے، قرآن کی وہ ایک آیت یاد ہو جائے، انکار حدیث کے اوپر ایسی ضرب کاری لگتی ہے، حدیث کا استخفاف، استحقار کرنے والے، انکار کرنے والے منہ کی کھائیں گے۔ یاد رکھیں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ آسمان سے جبریل آئے تو رسول اللہ اپنے صحابہ سے یہ بات کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے عرش سے جبریل امین کو بھیجا ہے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، ان کی چند باتیں سن لو۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صرف اس ایک آیت کو بھی ذہن میں رکھیں اور کلیہ سمجھ لیجئے۔ آپ ابھی اٹھیں، اپنا ایک سوٹ دردی کو دینے جائیں اور اس کو کہیں یہ سوٹ سی دے۔ ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا، 20ویں دفعہ آپ اس کو کال کریں گے نا، 20ویں دفعہ کہ میرا سوٹ سی دو اور سیمپل کے مطابق سینا، تو وہ آپ کو کہے گا اے بے وقوف آدمی، سوٹ سینے کے لیے دیکھے گیا ہے، بار بار کالیں کر رہا ہے کہ سیمپل کے مطابق سی دو، سیمپل دے کے نہیں گیا۔ 25ویں دفعہ تو کہے گا نا سیمپل دیں گے نہیں، اور کہیں گے سی دو سیمپل کے مطابق۔ معاذ اللہ، صرف ایک یہ مثال ذہن میں بٹھا لیجئے، منکرین حدیث کے سارے فلسفے زمین کوز ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ اور مجھے 700 مرتبہ قول دی ہے، حکم دی ہے، اور پھر انتہا کر دی ہے کہ تمہارے لیے نمونہ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ کی۔ صبح بھی نمونہ، دوپہر بھی، شام بھی، رات بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، طہارت بھی، نماز بھی، حج بھی، روزہ بھی، پوری زندگی نمونہ کس کی ہے؟ رسول اللہ کی۔
لیکن قربان جائیں غامدی صاحب کے اوپر اور منکرین حدیث کے اوپر وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں. جس نمونے کی پیروی کا حکم ہے وہ نمونہ محفوظ نہیں ہے. تو اللہ مجھ سے آپ سے کس چیز کا مطالبہ کرے؟ پھر تو ہر بندہ اگر سیمپل ہی محفوظ نہیں ہے، اگر نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے، تو ان کی پیروی کا حکم کیسے مانا جا سکتا ہے؟ ایک ایک نبی کریم کی ایک ایک عمل کو، ایک ایک جز کو، طہارت سے لے کے حج تک، روزے سے لے کر رات میں سونے تک، ذکر سے لے کر چلنے پھرنے تک، سب کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا. اور یہی جو محفوظ کیا یہ قرآن پاک کا بیان ہے. اور اسی بیان کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے ہم نے اس کی بھی حفاظت کرنی. اور حقیقت بات یہ، اگر ہمارے دل میں حدیث رسول کی وہ اہمیت ہو جو صحابہ کے دلوں میں تھی، تو اللہ کی قسم انقلاب آ جائے، امت میں فتنے ختم ہو جائے، تفرقہ ختم ہو جائے. آپ اپنے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں کو کسی کو کان کرنا مقصود نہیں، حدیث دکھا دے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ دیکھیے اگر ہم رسول اللہ کی حدیث کو وحی سمجھیں، اللہ کا حکم سمجھیں، کسی کو دکھا دینے کے بعد وہ آگے سے کہے گا حدیث تو ہے، حدیث تو ہے، لیکن میرا مولوی میں اس سے پوچھوں گا، میں اپنے امام سے پوچھوں گا، میں اپنی فقہ کا مطالعہ کروں گا. ہمارے ہاں اللہ کا حکم دیکھ کے، حدیث رسول دیکھ کے جس بندے کے دماغ میں یہ بات رہ جائے تو پھر اس نے صحابہ کے ایمان کو نہیں سمجھا. جیسے میرے دونوں بھائی آپ کے سامنے کا ایمان کو تولا گیا. وہ جو حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا نا، اگر ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے پوری دنیا کے امتیوں کے ایمان سے بھاری ہو جائے. ان کا حدیث رسول کا ایمان کیسا تھا؟ ان کا حدیث رسول کے اوپر ایمان. حضرت ابو بکر معراج کی رات میں ابو جہل اور قریش مکہ یہی سوچتے تھے. آج ابو بکر پھنس گیا. اے ابو بکر، اگر کوئی کہے میں راتوں رات آسمان پہ گیا ہے، یہاں گیا وہاں گیا، مان سکتے ہو؟ نہیں مان سکتے. جو ہی پتا چلا آپ کے صاحب نے یہ بات کی ہے، اگر رسول اللہ نے کی ہے، حدیث رسول ہے تو سچ ہے. آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 جرنیل صحابہ کو حدیث کے پر ایمان ایسا ہونا چاہیے. چند واقعات بیان کر کے مختصر جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ صحابی جو حالت نظام میں ہے، اپنی پوری قوت اور طاقت کو مجتمع کر کے آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا مسلک بیان کرتا ہے. ابشری ولا تبکی، اے میری بیوی میں تجھے ایک خوشخبری نہ سنائیے، رو مت، غم مت کر. میں ایک دن رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، 9 کے قریب ہم افراد رسول اللہ کے ساتھ تھے. رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، آپ کی میٹھی میٹھی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، تم میں سے ایک شخص فلات الارض میں مرے گا. آج میں غور کرتا ہوں تو وہ 8 کے 8 مر چکے ہیں، واحد میں باقی ہوں اور میں فلات الارض یعنی جنگل میں مر رہا ہوں. اور رسول اللہ نے کہا تھا تم میں سے ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا، اس وقت اس کے پاس کفن دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، غسل دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. لیکن جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی، اللہ ایک قافلے کو بھیجے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی جو اس کے اوپر جنازہ بھی پڑھے گی، اس کو غسل بھی دے گی، اس کو کفنائے گی بھی. اے میری بیوی، اللہ کی قسم وہ سارے لوگ مر گئے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اب میں ہی وہ ہوں جو جنگل میں مر رہا ہوں. صرف ایک کام کرنا، جو ہی میری روح نکل جائے گسیٹ گساٹ کے مجھے باہر نکال کے رکھ دینا، قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا. میں نے اپنے دوست کی زبان سے سنا قافلہ آئے گا، یہ جملے کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. یہاں سے روح نکلی، وہاں دروازے پہ دستک ہوئی. کون آئے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود آئے ہیں. آج جنگل سے گزر رہا تھا، سوچا ابو ذر غفاری کی زیارت ہو جائے، اس کا دیدار ہو جائے. اے میرے بھائی، وہ تو یہ کہتے ہوئے فوت ہو گئے کہ قافلہ آئے گا، تمہارے ہی منتظر تھے. اس کو غسل بھی دو، اس کو کفناؤ بھی، اس کی قبر بھی دو. میرے بھائیوں، ہم نے حدیث رسول کو کیا سمجھا تو صحابہ نے. اس لیے ایمان
میں بادی لے گئے، اس لیے ان کا ایمان وزنی ہو گیا۔ اور آخری واقعہ سینکڑوں ہیں، علماء نے کتابیں بنی ہوئی عثمان بن طلحہ کا، اس لیے کہ نوجوانوں کی ایک تعداد موجود ہے، سرچ کریں عثمان بن طلحہ، سبحان اللہ، فتح مکہ ہو گیا۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، جس بات کا تعلق ہمارے موضوع سے میں صرف وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، خانہ کعبہ کھلوایا، وہ رسول اللہ کو بعد لوگوں نے کہا عثمان بن طلحہ روتے ہوئے گھر چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چوٹ لگی، کہا بلاؤ عثمان کو۔ عثمان آپ ہمیں چابی دے کے خوش نہیں تھے، مجھے پتہ چلا آپ روتے ہوئے چلے گئے۔ کہا اللہ، یہ واقعہ بڑا طویل ہے، سیرت کی کتابوں سے خدا نہ پڑھیے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول یہ بات نہیں ہے، روتا ہوں کہ آج جو حدیث کے اوپر، آج جو آپ کے قول کے اوپر اعتماد اور یقین ہے، کاش اس دن ہوتا جس دن مکہ کا ایک دن تھا، آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا عثمان خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دے، میں یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کاش اس وقت آپ کی حدیث پہ یہ ایمان ہوتا تو آج یہ بدقسمتی میری نہ ہوتی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اس وقت آپ نے کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا اس خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھوں میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو میں نے جواب میں کہا تھا وہ دن تو پھر قریش کی بڑی بدبختی کا دن ہوگا۔ رسول اللہ کے ذہن میں بھی بہت سارا واقعہ آ گیا اور کہنے لگے آج تو وفا پوری کرنے کا دن ہے، آج تو عہدوں کو پورا کرنے کا دن ہے۔ عثمان بن طلحہ سن، تجھے دی تھی چابیاں کافروں نے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چھین لی، اب دیتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خذوها خالدة طالبة لا يملكها منك الا کافر، اور بعض روایات میں الا ظالم او ظالم کے الفاظ ملتے ہیں۔ خذوها خالدة طالبة، اب دیتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چابیاں تیرے پاس رہیں گی یہاں تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ ہاں ایک دن آئے گا جب ایک کافر اور ایک ظالم بادشاہ تجھ سے یہ چابیاں چھین کے لے جائے گا، اس کے چھیننے سے پہلے یہ چابیاں تیرے گھر میں رہیں گی۔ اب آپ نے صرف اس سے ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے، حجاز کے کتنے متولی بدلے، حجاز کے کتنے حکمران بدلے 1400 برس میں، کتنے حکمران بدلے، اللہ کی قسم یہ حکمران ان میں سے کئی ظالم بھی آئے، کئی فاسق بھی آئے، لیکن ان میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ عثمان بن طلحہ کے گھر سے یہ چابیاں لے لیں۔ وجہ اور محدثین اور مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں اللہ کی قسم اس کی وجہ بھی یہی حدیث ہے کہ وہ کہتے تھے اگر ہم نے اس سے چابی چھین لی، ان کے گھر سے لے لی تو پھر تو پوری دنیا ہمیں کافر مانے گی، کہ رسول اللہ کہہ گئے خذوها خالدة طالبة لا يملكها منك الا کافر، کہ تجھ سے نہیں کھینچے گا مگر کوئی کافر۔ اب آپ جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ نے انٹرنیٹ کو اٹھانا ہے، گوگل کے اوپر یا کسی بھی سرچ انجن کے اوپر سرچ کیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے حدیث رسول اور حجیت رسول کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ 1400 برس بیت گئے، چابیاں آج بھی عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہیں۔ بتائیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں دفاع حدیث کا، دفاع اسلام کا یہ جو اینگل ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس وقت بھی ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی تھی۔ آج اس شہید، اس عظیم قائد، اس عظیم لیڈر کو گانے دیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنا خون مسلک کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر بہا دیا۔